مشہد یہ رانا محمد عظیم صاحب جو آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اپنے آسن انداز میں، تو اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ یہ بچے جو ہیں تھوڑا پیچھے چلے جائیں، یہ بڑے جو ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑی سی ہمت فرما دیں۔ اصل جو مقصد ہے وہ بڑوں کا ہے کہ بیان وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ابھی میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان، خطیب اسلام، امیر عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت تحصیل تاندنے والا جناب مولانا محمد عمران فاروقی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف اللہم صل۔ ادب سے سروں کو جھکا لیجئے، ادب سے سروں کو جھکا لیجئے کہ نام محمد لیا جا رہا ہے۔ ادب سے سروں کو جھکا لیجئے کہ نام محمد لیا جا رہا ہے۔ جن کے صدقے میں بنے یہ دونوں عالم، ذکر ان کا یہاں کیا جا رہا ہے۔ غلامی میں ہیں جن کی سب انبیاء بھی، غلامی میں ہیں جن کی سب انبیاء بھی، درود ان پر ہر دم پڑھا جا رہا ہے۔ یقیناً دعا ہوگی سب کی قبول، یقیناً دعا ہوگی سب کی قبول، کیونکہ نبی کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ نام محمد اتنا میٹھا لگتا ہے، نام محمد اتنا میٹھا لگتا ہے کہ اس سے شہد بھی پھیکا لگتا ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات نے اعلانات کے ذریعے سماعت فرمایا کہ ہمارا یہ آج کا عظیم الشان پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، تو اس لیے جتنی بڑی ذات ہے اس ذات کے ساتھ نسبت ہے تو ہمیں اتنے ہی ادب و احترام اور توجہ کے ساتھ سننا ہوگا، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب،
ہم اہل سنت ہیں اور الحمدللہ ہم با ادب ہیں، اور پھر ادب نبی کا، ہم نبی کے ادب کے لیے کٹ بھی جاتے ہیں اور کاٹ بھی دیا کرتے ہیں۔ کیوں کہ نسبت ہماری اس نبی کے ساتھ ہے۔ میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، میں انشاءاللہ العزیز زیادہ وقت نہیں لیتا۔ ہمارے برادر ماسٹر رانا محمد اختر صاحب کا حکم تھا، ورنہ مجھے 3 دن ہو گئے میں بخار کے اندر ہوں۔ الحمدللہ مسلسل سفر ہے، پروگرام بھی ہیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ اور وسیلہ ہے، ورنہ ہم جیسے کمزور انسان کہاں اور وہ ذات کہاں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، میں مختصر وقت کے اندر آپ کو اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ گھر کے اندر بیمار ہو اور بیماری کے بعد جب اسے اللہ صحت عطا کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، آپ جا کے پوچھتے ہیں بھائی آپ بیمار تھے اب کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے خیر ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک بندہ آیا، اس کا نقصان ہو رہا تھا، اچانک اسے نفع ہوا۔ آپ نے پوچھا بھائی آپ کا کاروبار خسارے کے اندر تھا، اب کیسا ہے؟ کہتا ہے برکت ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا کیا کہتا ہے؟ بچے خاموش رہے، سے بڑے بولے۔ بیماری سے صحت ملے، کہتا خیر ہے۔ نقصان کے بعد نفع آئے، کہتا برکت ہے۔ اگر کوئی بزرگ آپ کے گھر میں آئے، آپ کہتے ہیں حضرت آپ یہاں تشریف لائے، اپنے مبارک قدم اس جگہ پہ لگا دیں، میرے گھر کے اندر برکت ہو جائے گی۔ آپ ہاتھ اٹھا دیں، آپ کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے اللہ ہماری تقدیر بدل دے گا۔ یہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور کہتا ہے اماں یہ آپ کی برکت ہے کہ ہمارے گھر کے اندر سکون ہے، ابا یہ خیر اور برکت آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، یہ سب کچھ ملا ہے۔ اب قرآن کھولیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ بندہ کھڑا ہوا اور آگے کہتا ہے اللہ میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں اللہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب آپ فرمائیں، یہ بندہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اللہ اعلان کرتا ہوں، خدا را توجہ کرنا، میری تمہید کو سمجھو گے، میری بات کی تقریر سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ کہتا ہے اللہ میں تیرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، تو میرے محبوب کا بن جا، یحببکم اللہ، میں اللہ خود تجھ سے محبت کروں گا۔ آپ نے پوچھا مولوی صاحب یہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ خیر ہے۔ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا خیر اور برکت، یہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ خیر ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب اللہ تم سے محبت کرے گا پھر برکت آئے گی۔ برکت کیسے آئے گی؟ یہ گناہ نقصان ہے، گناہ خسارہ ہے، گناہ میں سراسر گھاٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو گھاٹے میں جا رہا تھا، تو نقصان میں جا رہا تھا، تو خسارے میں جا رہا تھا۔ میں نے کہا محبوب کا بن،
याग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। मैं यूं कहता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं नुकसान में बरकत डाल दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं नुकसान दूर करके बरकत डाल दूंगा। अगर तवज्जो हो, मैं उन्वान शुरू करने लगा हूँ। इसको शायर कहता है, इश्क लाजवाब आ गया, हुस्न बेमिसाल आ गया। तवज्जो करना, इश्क लाजवाब आ गया, हुस्न बेमिसाल आ गया, लेके खैरो बरकते हजार, आमना का लाल आ गया। ये मेरा उन्वान है, इस पे तवज्जो देना। मेरा नबी खैर भी लाया, मेरा नबी बरकत भी लाया। इसलिए कहने वाला कहता है, इश्क लाजवाब आ गया, हुस्न बेमिसाल आ गया, कि लेके खैरो बरकत हजार, आमना का लाल आ गया। ये कौन है? ये हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये फारिस के रहने वाले हैं, नबी के खानदान के नहीं हैं। ये किसी के यहाँ नौकरी और गुलामी करते हैं। मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान किया और मेरे आका मदीने के अंदर आ गए। फिर क्या हुआ? हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कुफ्र और ज़लालत के अंधेरों में भटक रहे थे, जो गुनाह के रास्ते पे चल रहे थे, मेरे महबूब को देखा, कलमा पढ़ लिया। जब आपने कलमा पढ़ा, जिसके यहाँ आप काम करते थे, उसने कहा, सलमान तूने कलमा नबी का पढ़ा है, नबी की गुलामी इख्तियार कर ली है, लिहाजा मैं तुझे ऐसे आजाद नहीं करूंगा। अगर तूने आजाद होना है, मेरी दो शर्तें हैं, तवज्जो करना। शर्तें क्या हैं? कहता एक शर्त ये है, जब तक तू 40 औक़िया सोना मुझे नहीं देता। नंबर 2, जब तक 300 खजूरें अपना फल नहीं ले आती, मैं उस वक्त तक तुझे आजाद नहीं करूंगा। अगर 40 औक़िया सोना अकेला आया तब भी आजाद नहीं, खजूरें ना मिली तब भी आजाद नहीं, 300 खजूरों ने फल दे दिया लेकिन सोना ना मिला तब भी आजाद नहीं। 40 औक़िया सोना भी देना होगा, 300 खजूरों का तुझे फल भी देना होगा। ये फल दे देगी, तुझे आजादी मिलेगी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आका के दरबार में आते हैं, आके अर्ज करते हैं, आका मैंने आपका कलमा पढ़ा है, आका मैंने आपकी गुलामी इख्तियार की है, आका मैंने आपके कदमों में जगह पा ली है। अब हुआ क्या? मेरा मालिक कहता है 40 औक़िया सोना दे और 300 खजूरें लगा, फिर वो 300 खजूरें फल जब देगी फिर तू आजाद होगा। आका आप तो जानते हैं जब खजूरें लगाएं वो कई सालों के बाद जाके फल देती हैं। आका मैं क्या करूं? आका फरमाते हैं सलमान तू घबरा नहीं, मैं नुकसान देने नहीं आया, मैं तो नुकसान से बचाने आया, बरकत अता करने आया, मैं जुल्म करने नहीं आया, मैं तो भलाई लेके आया हूँ। अचानक एक सहाबी आए, आके अर्ज किया, आका ये छोटा सा टुकड़ा सोने का है, मैं आपको हदिया करता हूँ, खुदारा तवज्जो करना। सहाबी ने सोने का छोटा सा टुकड़ा दिया, आका ने हाथ लगाए और कहा सलमान ये सोने का टुकड़ा उस मालिक के पास लेके चला जा, उसे कह इसका वजन कर। जब लेकर गए वजन किया, अब छोटा सा टुकड़ा सोने का वजन करते हैं 40 औक़िया सोने के बराबर वो फिर करता है, फिर 40 औक़िया सोने के बराबर वो फिर करता है। कहीं धोखा तो नहीं हो रहा, इतना सा सोना है 40 औक़िया सोने के बराबर कैसे हो गया? वो हैरान शस्तर, लेकिन फिर खुश होता है। वो कहता है शर्त तो एक पूरी हुई, चलो सोना पूरा हो गया। जब ये 300 खजूरें
لگائے گا وہ کھجوریں اگیں گی، کئی سال گزریں گے، پھر پھل آئے گا، پھر یہ آزاد ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان چلا جا کر کھجوروں کے پودے لے کر آئے، کھجوروں کی گٹھلیاں لے کر آئے۔ آقا نے 299 کھجوروں کی گٹھلیاں اپنے ہاتھوں سے لگائی۔ ایک کھجور کی گٹھلی ایک صحابی نے لگائی تو کیا ہوا، وہ 299 کھجوریں تھی، انہوں نے سال کے اندر پھل دینا شروع کر دیا۔ ایک کھجور نے پھل دینا شروع نہ کیا، پتہ کروایا، پتہ چلا یہ کسی صحابی نے یہ کھجور لگائی تھی۔ آقا نے دوبارہ ایک اور کھجور لگا کے 300 کھجوریں پوری کر دی۔ کھجوروں کے اندر پھل آنے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کے ہاتھ مبارک لگے، سال کے اندر 300 کھجوروں نے پھل دینا شروع کیا۔ 40 اوقیہ سونا دینا تھا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا میرے آقا کے ہاتھ کو لگا۔ اللہ نے برکت اتنی پیدا کر دی، 40 اوقیہ سونا اس کے وزن کے برابر کے اندر بھی نہیں آ رہا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ مسئلہ کیا؟ میں نے کہا قرآن پڑھنا۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ عشق لا جواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا کہ خیر و برکت لے کے آمنا، خیر و برکت لے کے ہزار آمنا کا لال آ گئے۔ سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا بخار سے بیٹھنے کی انشاءاللہ برکت آئے گی، خیر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اللہ کسی نبی کی نسبت سے خیر کرے گا۔ کیوں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ آسان لفظوں کے اندر یہ بنتا ہے کہ جب نبی کا ذکر ہوتا ہے، نبی کے ذکر کی وجہ سے اس جگہ پہ خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک علاقے کے اندر طاعون بیماری آ گئی، جو بیماری جس کا اس دور کے اندر کوئی علاج نہ تھا۔ حضرت تھانوی نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ اس کتاب کے اندر کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے اس کتاب کے اندر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو جمع کیا، آپ کی صفات کو جمع کیا، آپ کے اخلاق کو جمع کیا، آپ کی تعلیمات کو جمع کیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب میں نے کتاب کو شروع کیا وہاں پر طاعون کی بیماری تھی، جس دن یہ کتاب مکمل ہوتی ہے اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس علاقے سے بیماری کو ختم کر دیا۔ اور آگے فرمایا جہاں پہ یہ بیماری ہوتی اس کتاب کی تلاوت وہاں پہ کی جاتی، جس کتاب کے اندر نبی کا ذکر تھا اس کتاب کو پڑھا جاتا۔ اس کتاب کے پڑھنے سے نبی کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک اس علاقے سے بیماری کو ختم کر دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لات جواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا، لیکن خیر و برکت ہزار آمنا کا لال آ گیا۔ توجہ، عشق لا جواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا۔ میں اس کو آگے کھولنا چاہتا ہوں اور بات کو لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک بات کر کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ، آپ کی نوکرانی، آپ کی غلام ہے۔ یہ فرماتی ہیں ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر آرام فرما تھے۔ توجہ کرنا، توجہ توجہ توجہ، خدا را توجہ۔ جو لوگ ہم پہ
پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، کسی پہ تنقید نہیں کرتا، کسی کو تانا نہیں دیتا، لیکن اتنا حق مجھے حاصل ہے، اگر کوئی بندہ اعتراض کرے میں اسے اعتراض کو دور کروں۔ میں نے کہا بھائی تو ہمارا بھائی ہے، میں تجھ پہ الزام نہیں دیتا، لیکن میرا حق بنتا ہے میں تجھے بات سمجھا دوں۔ اگر اللہ نے تجھے توفیق عطا کی، تیرے دماغ کے اندر بات آئے گی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے آقا آرام فرما ہے، اس کمرے کے اندر ایک لکڑی کا یا مٹی کا برتن پڑا ہوا تھا، تو کیا ہوا؟ آقا رات کو اٹھتے ہیں، آقا نے رات کو اٹھ کے اس برتن کے اندر بول مبارک فرمایا، بول کہتے ہیں پیشاب کو، آقا نے بول فرمایا اس برتن کے اندر۔ ام ایمن فرماتی ہیں میرے علم میں نہیں تھا کہ اس برتن کے اندر آقا نے بول فرمایا ہے۔ وہ کہتی مجھے رات کو پیاس لگی تو میں نے کیا کیا؟ اس برتن کو اٹھایا، اٹھا کے منہ کو لگا لیا۔ اگر توجہ ہو، ایک جگہ پہ میں نے تقریر کی کہ میرا نبی خوشبو ہے۔ اب توجہ کرنا، میں یہاں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، اگر پیشاب ہو دور سے بدبو آتی ہے، لیکن یہ تو میرے آقا کا بول تھا۔ ام ایمن فرماتی ہے میں نے منہ کو لگایا، پیاس لگی تھی، اللہ کی قسم اگر بدبو ہوتی حضرت ام ایمن دور سے دیکھ کے دور ہو جاتی تو پتہ چلا آقا کے بول کے اندر بھی بو نہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے آقا سے عرض کیا آقا ہم نے کئی بار آپ کو دیکھا، آپ جاتے ہیں بولو براز کے لیے، آپ واپس آتے ہیں، میں وہاں پہنچتی ہوں، وہاں خوشبو کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بات مختصر کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے نبی جب بولو براز کرے زمین اس کو نگل لیا کرے۔ یہاں پہ بڑی عجیب نکتے ہیں، میں آپ کے سامنے کھولتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا آقا کے بول کے اندر خوشبو ہے، ام ایمن کہتی ہے میں نے پی لیا۔ صبح آقا اٹھے، آقا نے فرمایا ام ایمن وہ برتن پڑا ہے، اس برتن کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ ام ایمن عرض کرتی ہے آقا وہ تو میں نے اٹھا کے پانی سمجھ کے پی لیا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، آقا نے یہ نہیں کہا نانا ام ایمن تو نے غلط کام کیا نانا، آقا نے یہ نہیں کہا ام ایمن یہ تو حرام تھا نانا، میرے آقا نے فرمایا ام ایمن میرے اس برتن کے اندر میرا بول تھا، وہ بول تیرے جسم کے اندر چلا گیا، تیرے پیٹ کے اندر چلا گیا، اب کبھی تیرے پیٹ کے اندر بیماری نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے کہا حرام نہیں، ہاں میرے پاس دلیل ہے حرام نہیں، کیونکہ نبی کی تعلیم ہے حرام چیز کے اندر رب نے شفا رکھی نہیں ہے۔ نبی کا بول پاک تھا، حضرت ام ایمن نے پیا، آقا نے فرمایا آج کے بعد تیرے پیٹ کے اندر بیماری نہیں آئے گی۔ میں نے کہا اسی کا معنی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ عشق اللہ جواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا، لیکن خیر برکت ہزار آمنا کا لال آ گیا۔ اس نبی کی وجہ سے خیر اور برکت ملی ہے۔ توجہ، میں بالکل آخری بات کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ توحید مانی۔ توجہ کرنا، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں دعویٰ کرتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سمجھ غلامی ہے کیا چیز؟ اسی نبی کی وجہ سے خیر اور برکت ملی ہے۔ آج تیرے اور میرے گھر میں خیر اور برکت اٹھ کیوں گئی ہے؟ اس کی ایک مین وجہ، توجہ کرنا، میں یہ بات کہہ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اس نبی کی وجہ سے خیر اور برکت ملی ہے۔ آج میں سب کچھ کرتا ہوں،
جلسہ کرتا ہوں، جلسے میں آتا ہوں، جلسے کو سنتا ہوں، لیکن بتا کیا میرا نبی صرف اس لیے آیا تھا، جلسہ کروایا، تقریر کی، کر کے چلا گیا، سنا، سن کے چلا گیا، نعت پڑھی، پڑھ کے چلا گیا، نعت سنی، سن کے چلا گیا؟ نانا، میرے نبی ایک مقصد لے کر آئے ہیں۔ میرے نبی کا مقصد کیا تھا؟ اس امت کو، نبی کی اس امت کو اللہ کے گھر پہ لے کر آنا، سارے دروں سے ہٹا کے میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا، گھر جائے، جب سو جائے، سونا نہیں، سونے سے پہلے غور سے میری بات پہ غور کرنا، سوچنا میرا جملہ کیسا تھا۔ حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک جملہ کہا اور کہا، میرے شاگردوں، اگر کوئی بندہ میرے پاس کوئی کیس لے کر آتا، پرچہ لے کر آتا، میرے پاس درخواست لے کر آتا، FIR کٹواتا، اور میں ہوتا جج اور قاضی ہوتا، اس کے پرچے میں کیا ہوتا، FIR میں کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا اس کے اندر ہوتا، یہ بندہ کہتا، حضرت علامہ اس بندے نے نماز نہ پڑھ کے میرا حق مارا ہے، اس بندے نے نماز نہیں پڑھی اور حق میرا مارا۔ شاگرد کہنے لگے، حضرت نماز اس نے نہیں پڑھی، حق میرا کیسے مار دیا؟ آپ نے فرمایا، توجہ کر، آپ فرماتے ہیں تو نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر پڑھتا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اس کے اندر ذکر والدین کا بھی ہے، ذکر ایمان والوں کا بھی ہے۔ جب یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، دیکھیں یہ خیر و برکت بات کر رہا تھا، یہ برکتیں الحمدللہ، یہ برکتیں ہیں، نبی کا صدقہ ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں ذکر والدین کا، نماز میں ذکر ایمان والوں کا۔ اب جب یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ دعا نہیں پڑھتا، جب دعا نہیں پڑھتا کہ اس بندے کا حق مار رہا ہے۔ ایک جملہ میں یہاں پہ کہنے لگا ہوں، جب یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم یہ بندہ نبی کا حق مار رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر نبی کی ذات پہ درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ایمان والا نماز نہیں پڑھتا، یہ درود بھی نہیں پڑھتا۔ جب درود نہیں پڑھتا، یہ نبی کی ذات پہ درود پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، اس بندے نے نبی کا حق مارا۔ نماز کے اندر التحیات آتا ہے، التحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، نبی کی ذات پہ سلام کا ذکر آتا ہے۔ یہ تحیات نہیں پڑھ رہا، نبی کی ذات پہ سلام بھی نہیں پڑھ رہا۔ تو پڑھتا ہوگا نماز سے باہر درود و سلام پڑھ، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن جو درود و سلام اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے نماز کے ذریعے، جب تک اس پہ عمل نہ ہوگا، اللہ کی قسم تیرا عشق کا دعویٰ جھوٹا مانا جائے گا۔ جس کام کے لیے نبی آئے، جس مقصد کے لیے نبی آئے، تجھے نماز ادا کر کے نبی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ جو کہتا ہے گھر میں برکت نہیں، کہتا ہے کاروبار میں خیر و برکت نہیں، کہتا ہے اولاد میں خیر و برکت نہیں، نماز پڑھ کے نبی
نبی کی ذات پہ سلام پڑھ، نماز ادا کر کے نبی کی ذات پہ درود پڑھ، میرا نبی تو لے کے ہی خیر و برکت آیا، کیونکہ جب نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے، نبی کی مان کے چلیں گے، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کر تو اللہ کے نبی کی اتباع کر، میں اللہ خود تجھ سے پیار کروں گا، ربا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں گناہوں کو بخش دوں گا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ عشق لا جواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا، لے کے خیر برکت ہزار آمنہ کا لال آ گیا۔ تو نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور پھر دیکھنا جب پڑھیں گے آقا کا فرمان ہے، آقا کے فرمان کے مطابق نماز پڑھیں گے، پھر دیکھنا گھر کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر، کاروبار کے اندر کیسے خیر برکت آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جاتے ہیں وہ لوگ براز کے لیے، آپ واپس آتے ہیں، میں وہاں پہنچتی ہوں، وہاں خوشبو کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بات مختصر کرتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے نبی جب بولو پراس کرے زمین اس کو نگل لیا کرے۔ یہاں پہ بڑی عجیب عجیب نکتے ہیں، میں آپ کے سامنے کھولتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا آقا کے بول کے اندر خوشبو ہے، ام ایمن کہتی ہے میں نے پی لیا۔ صبح آقا اٹھے، آقا نے فرمایا ام ایمن وہ برتن پڑا ہے اس برتن کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ ام ایمن عرض کرتی ہے آقا وہ تو میں نے اٹھا کے پانی سمجھ کے پی لیا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، آقا نے یہ نہیں کہا نانا ام ایمن تو نے غلط کام کیا نانا، آقا نے یہ نہیں کہا ام ایمن یہ تو حرام تھا نانا، میرے آقا نے فرمایا ام ایمن میرے اس برتن کے اندر میرا بھول تھا، وہ بھول تیرے جسم کے اندر چلا گیا، تیرے پیٹ کے اندر چلا گیا، اب کبھی تیرے پیٹ کے اندر بیماری نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے کہا حرام نہیں، ہاں ہاں میرے پاس دلیل ہے، حرام نہیں کیونکہ نبی کی تعلیم ہے، حرام چیز کے اندر رب نے شفا رکھی نہیں ہے۔ نبی کا بول پاک تھا، حضرت ام ایمن نے پیا، آقا نے فرمایا آج کے بعد تیرے پیٹ کے اندر بیماری نہیں آئے گی۔ میں نے کہا اسی کا معنی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ عشق اللہ جواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا، لے کے خیر برکت ہزار آمنہ کا لال آ گیا۔ اس نبی کی وجہ سے خیر اور برکت ملی ہے۔ توجہ، میں بالکل آخری بات کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ توحید بانی، توجہ کرنا، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں دعویٰ کرتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سمجھ غلامی ہے کیا چیز؟ اسی نبی کی وجہ سے خیر اور برکت ملی ہے۔ آج تیرے اور میرے گھر میں خیر اور برکت اٹھ جو گئی ہے، اس کی ایک مین وجہ، توجہ کرنا، میں یہ بات کہہ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اس نبی کی وجہ سے خیر اور برکت ملی ہے۔ آج میں سب کچھ کرتا ہوں، جلسہ کرتا ہوں، جلسے میں آتا ہوں، جلسے کو سنتا ہوں، لیکن بتا کیا میرا نبی صرف اس لیے آیا تھا جلسہ کروایا، تقریر کی، کر کے چلا گیا، سنا، سن کے چلا گیا، نعت پڑھی، پڑھ کے چلا گیا، نعت سنی، سن کے چلا گیا؟ نانا، میرے نبی ایک مقصد لے کر آئے ہیں۔ میرے نبی کا مقصد کیا تھا؟ اس امت کو، نبی کی اس امت کو اللہ کے گھر پہ لے کر آنا، سارے دروں سے ہٹا کے میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا،
گھر جائے جب سو جائے سونا نہیں، سونے سے پہلے غور سے میری بات پہ غور کرنا، سوچنا میرا جملہ کیسا تھا۔ حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک جملہ کہا اور کہا میرے شاگردوں، اگر کوئی بندہ میرے پاس کوئی کیس لے کر آتا، پرچہ لے کر آتا، میرے پاس درخواست لے کر آتا، ایف آئی آر کٹواتا اور میں ہوتا جج اور قاضی ہوتا، اس کے پرچے میں کیا ہوتا، ایف آئی آر میں کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا اس کے اندر ہوتا، یہ بندہ کہتا حضرت علامہ اس بندے نے نماز نہ پڑھ کے میرا حق مارا ہے، اس بندے نے نماز نہیں پڑھی اور حق میرا مارا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت نماز کس نے نہیں پڑھی، حق میرا کیسے مار دیا؟ آپ نے فرمایا توجہ کر، آپ فرماتے ہیں تو نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر پڑھتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اس کے اندر ذکر والدین کا بھی ہے، ذکر ایمان والوں کا بھی ہے۔ جب یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، دیکھیں یہ خیر و برکت بات کر رہا تھا، یہ برکتیں الحمدللہ، یہ برکتیں ہیں، نبی کا صدقہ ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں ذکر والدین کا، نماز میں ذکر ایمان والوں کا۔ اب جب یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ دعا نہیں پڑھتا، جب دعا نہیں پڑھتا کہ اس بندے کا حق مار رہا ہے۔ ایک جملہ میں یہاں پہ کہنے لگا ہوں، جب یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم یہ بندہ نبی کا حق مار رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر نبی کی ذات پہ درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ایمان والا نماز نہیں پڑھتا، یہ درود بھی نہیں پڑھتا، جب درود نہیں پڑھتا، یہ نبی کی ذات پہ درود پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، اس بندے نے نبی کا حق مارا۔ نماز کے اندر التحیات آتا ہے، التحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، نبی کی ذات پہ سلام کا ذکر آتا ہے۔ یہ تحیات نہیں پڑھ رہا، نبی کی ذات پہ سلام بھی نہیں پڑھ رہا، تو پڑھتا ہوگا نماز سے باہر درود و سلام پڑھ، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن جو درود و سلام اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے نماز کے ذریعے، جب تک اس پہ عمل نہ ہوگا، اللہ کی قسم تیرا اسم کا دعویٰ جھوٹا مانا جائے گا۔ جس کام کے لیے نبی آئے، جس مقصد کے لیے نبی آئے، تجھے نماز ادا کر کے نبی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ جو کہتا ہے گھر میں برکت نہیں، کہتا ہے کاروبار میں خیر و برکت نہیں، کہتا ہے اولاد میں خیر و برکت نہیں، نماز پڑھ کے نبی کی ذات پہ سلام پڑھ، نماز ادا کر کے نبی کی ذات پہ درود پڑھ، میرا نبی تو لے کے ہی خیر و برکت آیا، کیونکہ جب نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے، نبی کی مان کے چلیں گے، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کر تو اللہ کے
کے نبی کی اتباع کر، میں اللہ خود تجھ سے پیار کروں گا۔ ربا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں گناہوں کو بخش دوں گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ عشق لا جواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا، لے کے خیر برکت ہزار آمنہ کا لال آ گیا۔ تو نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور پھر دیکھنا جب پڑھیں گے آقا کا فرمان ہے، آقا کے فرمان کے مطابق نماز پڑھیں گے، پھر دیکھنا گھر کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر، کاروبار کے اندر کیسے خیر برکت آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔